Join us for this presentation, please. May I also request Dr. Asim Evan to please join us up here. بہت سارے سوالات آپ کے ذہن پہ، ایک گزارش آپ سے ضرور ہوگی کہ اپنے سوالوں کو کنسائز رکھیے گا، اپنا نام پہلے انٹروڈیوس کریں، اور ہماری ایک ٹینڈنسی ہے بحث برائے بحث کرنے کی، اس سے اجتناب کیجیے گا۔ اپنا ہاتھ اٹھا کے آپ متوجہ کر سکتے ہیں مائک کو، میرے پاس بہت سارے مائکس ہیں، آئی وش کہ میں یہ سب آپ کو دے سکتی، لیکن اگر ہمارے والنٹیئرز کچھ مائکس پلیز ڈائریکٹ کر دیں ٹوورڈز آور آڈینس۔ میرا نام طیب اعجاز قریشی ہے، ہم سب آپ کے فین ہیں، پورا پاکستان آپ کا فین ہے، لیکن ہمیں ایک جو آج صبح سے ہم ٹیم مینجمنٹ اور موٹیویشن اور لیڈرشپ کی بات کریں تو ہمیں لگتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی ٹیم نہیں ہے، تو ویئر از یور ٹیم؟ تھینک یو سر۔ دیکھیں، میں کیونکہ آپ میری ٹیم کو جانتے نہیں تو اس لیے آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ٹیم نہیں ہے۔ ٹیم بنتی کیسے ہے؟ کیونکہ میں نے ٹیم بلڈنگ 2 جگہ کی ہوئی ہے، شوکت خانم میں، اس سے پہلے پاکستان کرکٹ کی ٹیم میں نے خود بلڈ کی تھی، کیونکہ جب میں کیپٹن بنا تھا 1982 میں تو جو سارے پاکستان کے گریٹ پلیئرز تھے جو کاؤنٹی کرکٹ سے بنے ہوئے تھے وہ سب ریٹائر ہو گئے تھے، تو مجھے پاکستان کے سسٹم میں سے ٹیم بنانی پڑی۔ پاکستان میں سسٹم ہی کوئی نہیں ہے۔ پاکستان وہ ملک ہے جو سسٹم کے باوجود جیتتا تھا، not because of the system, despite the system۔ اور میں آپ کو اس کی مثال چلے، کرکٹ تو آپ کو شاید اتنا نہ فرسٹ کلاس کرکٹ میں ڈیپتھ میں نہیں جاتا، لیکن اسکواش سوچ لیں کہ 2 ورلڈ چیمپئن جان شیر خان اور جہانگیر خان، جدھر سارے پاکستان میں آکسفورڈ یونیورسٹی سے کم اسکواش کورٹس ہیں، تو آپ سوچیں گے سسٹم کے بغیر 2 لیجنڈز پاکستان نے پروڈیوس کیے۔ تو سسٹم اگر آپ کے پاس ہوتا ہے تو وہ اس ملک کا ٹیلنٹ ہر فیلڈ میں پالش کر سکتا ہے، لیکن پاکستان کے اندر انسٹیٹیوشنز ہے ہی نہیں، اور یہ آپ کے ہر شعبے میں ریفلیکٹ کرتا ہے۔ چاہے کرکٹ میں یہ جو کیوس آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اس لیے کہ کوئی ادارہ ہی نہیں ہے، ایڈ ہاک بیسس پہ کرکٹ چل رہی ہے۔ پریزیڈنٹ ملک کا آپ کا کرکٹ بورڈ کا چیئرمین اپوائنٹ کر رہا ہے، سسٹم تو ادھر ہی ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ میرٹوکریسی کدھر گئی؟ اس کی میرٹ کیا ہے کہ اس کو پریزیڈنٹ کو وہ پسند آ گیا۔ تو جب آپ کا سسٹم ہی نہیں ہے، وہ کیسے ٹیلنٹ کو پالش کر سکتا ہے؟ یہ آپ سوچیں کہ کتنا بڑا اس ملک میں پازیٹیو سائڈ دیکھیں، ٹیلنٹ کتنا ہے، اس کے باوجود ہم کمپیٹ کر سکتے ہیں انٹرنیشنلی، اور ہم نے کیا۔ 80s کے اندر کاؤنٹی کرکٹرز تو صرف 1-2 ہی تھے، باقی تو سارے پاکستان پروڈکٹس تھے، اس کے باوجود ورلڈ کپ جیتے۔ تو ٹیم بلڈنگ کے اندر سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کو اپنی ٹیم کی پہچان ہونی چاہیے۔ پہچان ٹیم کی کیسے ہوتی ہے؟ جب ٹیم کرائسس سے گزرتی ہے۔ جب تک آپ اپنی ٹیم کو کرائسس سے نہیں گزارتے، آپ کو انڈیویجولز کی پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کی ورتھ کتنی، اور ٹیم ہمیشہ مشکل وقت میں بنتی ہے۔ اچھے وقت میں سب اچھے ہوتے ہیں، فیصلہ آباد میں سارے 100 کر لیتے تھے، جب ہم وہاں جاتے تھے آسٹریلیا تو تب پتہ چلتا تھا کتنے پانی میں بیٹسمین۔ کرائسس میں انسانوں کی پہچان ہوتی ہے، اور اگر میں اینڈ میں کامیاب ہوا ایز اے کیپٹن تو مجھے ایک ٹیم کے پلیئر کی طاقت اور کمزوری کا پتہ تھا۔ اسی طرح شوکت خانم کینسر ہاسپٹل میں ایک بورڈ جو تھا، بورڈ آف گورننس، وہ ٹیم تھی، اور اس ٹیم کی آہستہ آہستہ پہچان ہوتی گئی، اور میں اکیلے نے تو شوکت خانم نہیں بنایا تھا، ایک میری ساتھ پوری ٹیم تھی جن کے آپ کو نام نہیں پتا، لیکن ٹیم تو پوری تھی۔ تو اسی طرح تحریک انصاف واحد پاکستان کی پارٹی ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا ایکسپیریمنٹ نہیں ہوا کہ وہ پارٹی جس کو 2 دفعہ اقتدار میں آفر ہو وہ نہ جائے، اور تیسری دفعہ اس باری ہم نے کولیشن میں سیٹیں نکال سکتے تھے، لیکن اپنے نظریے کی وجہ سے چیف جسٹس کے ساتھ کھڑے ہو کے بوائیکاٹ کیا الیکشن۔ یہ کتنی پارٹیز نے کیا پاکستان میں؟ مجھے ایک پارٹی بتا دیں جو اس ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے نہ بنائی ہو اس ملک میں، یا اس کو مدد نہ کی ہو، یا وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جوائن کر کے پالیٹکس میں نہ آئے ہوں۔ تو یہ ایک ریئر ایکسپیریمنٹ ہے۔
یہ وہ پارٹی ہے جو 2 دفعہ ڈیمولش ہوئی الیکشنز میں, 97 میں ختم ہو گئی, پھر سے بنی, پھر 2002 میں ختم ہو گئی, پھر سے بنی, اور آج پاکستان میں سب سے تیزی سے گرو کر رہی ہے تحریک انصاف. لیکن جو سب سے امپورٹنٹ چیز آپ کو سمجھنے کی ہے کہ جو ٹیم ہے تحریک انصاف کی, جو وہ پلیئر جو ہمارے کھلاڑی آزمائے گئے ہیں مشکل وقت سے, یہ وہ کور ٹیم ہے جو نظریاتی لوگ ہیں. یہ پاور کے لیے نہیں آئے اس پارٹی میں, یہ بڑی اسپیشل ٹیم ہے, یہ کسی پارٹی کے پاس نہیں ہے. آپ دیکھتے ہیں وہ ادھر پاور جاتی ہے, ادھر سے کبھی ادھر جاتے ہیں, کبھی ادھر جاتے ہیں, کبھی ادھر, آج وہ الائنس ہوگی, کل وہ الائنس ہوگی. یہ پالیٹکس نہیں ہے, یہ صرف اقتدار میں آنے کے طریقے ہیں. جو نظریاتی پالیٹکس ہے وہ جب تک آپ ایک پارٹی اپوزیشن میں نہیں پلتی اور برا وقت نہیں دیکھتی تو وہ آپ کی کور آئیڈیالوجیکل ٹیم ڈیولپ نہیں ہو سکتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال ایک ٹیم ڈیولپ کی. اللہ چاہتا تو ان کو دوسرے سال مدینہ کی ریاست دے دیتا. 13 سال مشکل وقت سے ان کو گزارا, ان کی بھی ٹریننگ کروائی, ان کی ٹیم کی بھی ٹریننگ کروائی. اور کتنی کور ٹیم تھی, 10 سال کے بعد 40 لوگ مسلمان ہوئے تھے. کور ٹیم ہمیشہ چھوٹی ہوتی ہے, کبھی ہجوم چینج نہیں لاتا. نظریات تھوڑے سے لوگوں کا ہوتا ہے, ان کے نیچے ہجوم جمع ہوتا ہے. فیڈیل کیسٹرو کی سیئنگ ہے کہ I brought the Cuban revolution with 16 people and if I had to do it again I would have done it with 8. تو جو میں صرف آخر میں یہ کہتا ہوں کہ جو ہماری ٹیم ہے, میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں, آپ نام نہیں جانتے کیونکہ نئے لوگ ہیں, لیکن یہ وہ ٹیم ہے. اور میں آج یہ بھی آپ کو کہوں گا, اگر ذوالفقار علی بھٹو کو زیادہ ٹائم ملا ہوتا, 3 سال میں اس کو حکومت نہ مل گئی ہوتی, تو ذوالفقار علی بھٹو شاید اپنا جو پروگرام لے کے آیا تھا اس کو کامیاب کر سکتا, کیونکہ ٹیم کے بغیر آپ نہیں کر سکتے. سر میرا کویشچن یہ ہے کہ آپ نے ابھی کہا کہ آپ کو 14 سال ہو گئے ہیں پالیٹکس میں آئے, لیکن سبسٹینشیل امپروومنٹ نہیں آئی. تو اس کی کیا ریزن ہو سکتی ہے؟ کہ مقصد ہے کہ آپ کلچر کو نہیں انڈرسٹینڈ کر سکے یا آپ ایشو کو نہیں ڈسکس کر سکے. پوائنٹ یہ ہے, ابھی آپ نے ایشو بتائی تھی, میں نے عافیہ صدیقی کا کیس, میرا ڈرون اٹیکس کا کیس, NRO کا کیس. دیکھیں یہ جو ایشو ہیں یہ تو بہت کم لوگوں سے ریلیٹڈ ہیں. آپ کی 70% قوم گاؤں میں رہتی ہے جس کے پاس ایجوکیشن نہیں ہے, جن کو ان چیزوں سے کنسرن بھی نہیں ہے. ایون آپ کے شہر میں جو لوگ رہتے ہیں ان کا بھی ان چیزوں سے کنسرن نہیں ہے. پوائنٹ یہ ہے کہ 14 سال میں ایک سبسٹینشیل امپروومنٹ تو آنی چاہیے تھی. پوائنٹ ہے کہ آپ ایشو کو لے کر ڈسکس کریں اور ایشو کو لے کر چلیں. یہ نہیں ہے کہ آپ ان ایشو کو پکڑیں جن کا ایک عام جنرل پبلک سے تعلق ہی نہیں ہے. آپ لوگوں کو کہنے مطلب انرجائز یا انرجیٹک یا ایشو کی بیس پہ لگا سکتے ہیں, وہ چیزیں نہ ڈسکس کریں جن کا جنرل پبلک سے تعلق ہی نہیں ہے. دیکھیں, لیڈرشپ کا کام لوگوں کے پیچھے بھاگنا نہیں ہوتا. لیڈرشپ کا کام عوام کو ایجوکیٹ کرنا ہوتا ہے اور ایک ویژن کی طرف لے جانا ہوتا ہے. لیڈر میں اور اپرچونسٹ میں بڑا فرق ہوتا ہے. اپرچونسٹ جو ہوتا ہے, ایک میں بات اپنی آپ کا پورا جواب دیتا ہوں. دیکھیں, اپرچونسٹ جو ہوتا ہے وہ اوپینین پولز کے اوپر اپنے فیصلے کرتا ہے. لیڈر جو ہوتا ہے وہ اوپینین پولز کو چینج کرواتا ہے اپنی ویژن کی طرف. بہت بڑا فرق ہے. آپ مجھے کہتے ہیں کہ میں, اس میں بڑا آسان چیز ہے, لوگوں کو میں جی زمینیں ساری آپ کو بانٹ کے دے دوں گا, میں کہوں جی فیکٹریاں میں دے دوں گا لوگوں کو, میں اس طرح کی بات بھی کر سکتا ہوں. اب پبلک کی آپ بات کر رہے ہیں نا, لیکن کیا مجھے عوام کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے مین ایشوز پہ؟ میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا ایشو پاکستان کا کیا ہے. سب سے بڑا ایشو ناانصافی ہے, چاہے وہ عدالتوں کے اندر ہو. پاکستان کے جیلوں میں اگر آپ کو کبھی موقع ملے جا کے دیکھیں, اکثریت بے قصور لوگ گھسے ہوئے ہیں. میرا کام ہے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا. معاشی ناانصافی, غریب عام آدمی سبسڈائز امیر لوگوں کو کر رہا ہے بجائے امیر عام آدمی کو سبسڈائز کرے. یہ معاشی تعلیمی ناانصافی کہ ایک انگلش میڈیم ہے ایک چھوٹے سے طبقے کے لیے, عوام کے لیے اردو میڈیم, اور وہ بھی کولیپس کر گیا سارا. تو ہمارا کام ہے لوگوں کو بتانا کہ جو اس ملک کے مسئلے مسائل ہیں ان کا حل کیا ہے. جسٹس ایک چیز ہے, انصاف. بجائے میں ان کو کہوں, مجھے جب سارے وقت لوگ عمران صاحب روٹی کپڑا مکان جیسا کوئی سلوگن دے. روٹی کپڑا مکان جیسا سلوگن کی وجہ سے ذوالفقار علی بھٹو رائز نہیں کیا تھا. ذوالفقار علی بھٹو کوئی بھی سلوگن اٹھاتا تو ان لوگوں نے اس کے ساتھ چلنا تھا کہ اس کی کریڈیبلٹی بن چکی تھی. ہمیں پتہ ہے ہم 65 وار کے بعد ذوالفقار علی بھٹو ٹیک آف کر گئے تھے. ہی واز
کنسیڈرڈ اے نیشنلسٹ. لوگ ان کے اندر ٹرسٹ کرتے تھے. تو یہ کہنا نا پہلے تو یہ کہ جی آپ شاید لوگوں کے ایشوز نہیں اٹھا سکے, میں اس کو اس لیے اگری نہیں کرتا کیونکہ میں سمجھتا ہوں جو ایشو 14 سال لے کے نکلا تھا انصاف کا, وہ آج سب سے بڑا ایشو آج بھی وہی پاکستان کا ہے. جو آپ نے آخری بات کر دو, دیکھیں اب کامیابی کیا ہوتی ہے, یعنی کہ آپ کہتے نا کہ آپ کامیاب نہیں ہوئے. میں کس کو کامیاب سمجھتا ہوں؟ میں قائد اعظم کو کامیاب سمجھتا ہوں, لیڈر جو میرے رول ماڈل, 40 سال لگے ان کو. میں مہاتر محمد کو کامیاب سمجھتا ہوں, پرائم منسٹر بننے میں 17 سال لگے. میں منڈیلا کو کامیاب سمجھتا ہوں جو ساؤتھ افریقہ کو خون سے بچا گیا, 27 سال لگے اس کو. دیکھیں آپ کی ایک مشن ہوتی ہے, ایک پاور پالیٹکس ہوتی ہے. پاور پالیٹکس میں تو شوکت عزیز کامیاب ہو گیا, آپ کہیں گے وہ کامیاب ہے, آتے ساتھ ہی پرائم منسٹر بن گیا. لیکن جو مشن کی پالیٹکس ہے اس کے اندر کوئی ٹائم لمٹ نہیں ہوتا. آپ اپنی مشن کی طرف جب تک جتنی بھی دیر لگے آپ چلیں گے. یہ کہنا کہ جی آپ اگلی الیکشن میں نہیں کامیاب ہو کہ آپ چھوڑ دیں گے پالیٹکس, میں ایسی بھی باتیں سنتا ہوں, اس کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی. تھینک یو ویری مچ. میرا کوشچن ڈفرنٹ ڈائمینشن پہ. My name is Uruj. Please one by one. Yusuf Jamshed. جی. And I'm from University of Central Punjab. میں بہت سارے پلیٹ فارمس پہ پاکستان کو ریپرزینٹ کر چکی ہوں. ایک چیز جو میں کہنا چاہوں گی 1992 کے ورلڈ کپ کو جو ہم سب مانتے ہیں کہ ایک بہت بڑی سکسیس تھی, اس سے ایک رات پہلے جو انسیڈنٹ ہوا اور اس میں ٹیم ورک کیا گیا, وہ اگر عمران خان نہیں ہوتے تو وہ ورلڈ کپ نہیں آتا. سر آپ جانتے ہیں میں کس انسیڈنٹ کی بات کر رہی ہوں. اس کے علاوہ رہی بات ہم یہاں مینجمنٹ اور ان چیزوں کی بات کریں, ہم پولیٹیکل ایشوز کو نہیں ڈسکس کرنے ہیں. ٹھیک ہے, دس از آل اے پارٹ آف آور لائف, بٹ اگر ہماری یہ بیسک ایلیمنٹس جو مینجمنٹ اور لیڈرشپ اور یہ سب ہم میں ہوں تو یہ کوئی بھی انسیڈنٹ نہیں ہو. ٹھیک ہے, آئی روٹ اے پیپر, اسمال پیپر, اس کا پہلا اسٹیٹمنٹ تھا آل آف اس آر بورن میڈ بٹ سم آف اس گیٹ کلیور ود دا کورس آف ٹائم. اور ابھی یہاں ایک اسپیکر تھے, انہوں نے کہا کہ انیبل دیم, امپاور دیم, الاؤ دیم ٹو انجوائے دیئر جاب. آپ اس پہ تھوڑی سی لائٹ ڈالیں گے تاکہ ہمارا مینجمنٹ ایسپیکٹ بھی کلیئر ہو, اس پوائنٹ آف ویو سے بھی آپ کے کوئی نظریات ہمیں پتہ چلیں. سیکنڈلی, کل کو اگر آپ کی بیٹی ڈاکٹر عافیہ کی جگہ ہوتی تو آپ کیا کرتے ہیں؟ یہ سب ہم سب کی زندگی کے ہی معاملات میں سے ایک ہے جو آپ نے ڈسکس کیا. تھینک یو. آپ کے کوئی 4 کویسچنس تھے, مجھے پوری طرح ان کی سمجھ نہیں آئی, لیکن پہلے مجھے بتائیں کہ آپ پاکستان ہوگا تو آپ مینجمنٹ کریں گے نا؟ مجھے لوگ کہتے ہیں عمران صاحب آپ کو سوشل ورک کرنا چاہیے تھا. میں تو سوشل ورک کر رہا ہوں, مجھے کون چیز روک رہی ہے سوشل ورک سے؟ مجھے بتائیں نا, مجھے کیا چیز روک رہی ہے سوشل ورک کرنے سے؟ کوئی آپ کو کیا پالیٹکس آپ کو سوشل ورک کرنے سے روکتی ہے؟ نہیں روکتی. انشاءاللہ یہ ابھی شوکت خانم کے بعد 2 جگہ ہم ہاسپٹلس کے پورے پلان بنا رہے ہیں, پشاور میں اور کراچی میں. نمل یونیورسٹی شروع ہو گئی ہے, پہلی پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹی دیہات کے اندر, پہلی یونیورسٹی رورل ایریاز میں شروع ہو گئی ہے. اور آپ حیران ہوں گے کہ اور آپ کو خوشی ہوگی. دیکھیں جدھر اتنا نیگیٹو ہے, میں آپ کو ذرا آپ کا حوصلہ ذرا بلند کر دوں, سیلف اسٹیم اٹھا دوں کہ آپ کو حیرت ہوگی کہ یہ نمل یونیورسٹی میں اس ویرانے میں بیٹھ کے غریب گھرانوں کے بچے سارے بریڈفرڈ یونیورسٹیز کی ڈگریز کر رہے ہیں نمل میں بیٹھ کے, جو 60 لاکھ روپے کی اگر وہ بریڈفرڈ میں جا کے کریں, اور 90% مفت کر رہے ہیں, 90% اسکالرشپ پہ ہیں, اور جو پیسے بھی دے رہے ہیں اگر وہ پورے پیسے دیں تو 6 لاکھ کی 3 سال میں پڑے گی, جو 60 لاکھ کی باہر پڑے گی. تو لیکن اس کی سب سے بڑی بات کیا ہے, سب غریب گھرانے کے بچے ہیں جن کو انگریزی بھی صحیح طرح نہیں آتی تھی, پہلے ان کو انگریزی سکھانی پڑی, اور بریڈفرڈ یونیورسٹی سے پروفیسرز نے آ کے ایویلیویٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ بریڈفرڈ یونیورسٹیز کی جو بریڈفرڈ یونیورسٹی کے اندر اسٹوڈنٹس کی اس سے بہت زیادہ اسٹینڈرڈ کے بچے ہیں, یہ غریب گھرانوں کے بچے ہیں, کیونکہ ان کے اندر اتنی ہنگر
رات کو بیٹھ کے جب بجلی جاتی تھی ٹارچوں سے پڑھ رہے ہیں